صحیح علی صاحب، بڑا اہم سوال. جی اور اس حوالے سے کہ جب کسی نے کہا کہ چاند کی ہم پوجا کرتے ہیں، وہ ہمارا رب ہے، کسی نے سورج کے حوالے سے، تو آپ دیکھتے رہے، چاند کو بھی دیکھا، سورج کو بھی دیکھا، باقی چیزوں کو بھی دیکھا، تو سوچنے لگے کہ یہ چیزیں تو غروب ہو جاتی ہیں، زوال کا شکار ہو جاتی ہیں، زوال پذیر ہو جاتی ہیں. یہ میرا رب کس طرح سے ہو سکتی ہیں اور ان کا رب کس طرح سے ہو سکتی ہے؟ جس کو خود زوال ہے وہ رب کس طرح ہو ماشاء سکتا ہے؟ اور یہ پھر کتنا بڑا میسج تھا صبح قیامت تک تمام انسانیت کے لیے کہ جو چیز خود زوال پذیر ہو جائے، زوال کا شکار ہو جائے، وہ کسی کے لیے کیا کر سکتی ہے؟ ماشاءاللہ، بڑا اہم اور بڑا ضروری سوال کیا جناب. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے، چونکہ آنکھ کھلتے ہی گھر کے ماحول سے بھی ایک جو ماحول تھا وہ دعوت حق کا ماحول نہیں تھا، توحید کا ماحول نہیں تھا، تو اس کے خلاف آپ نے باقاعدہ طور پہ بڑی حکمت عملی کے ساتھ منصوبہ بندی کے تحت جو تبلیغ دین کا آغاز فرمایا. اور گھر کے ماحول کے باہر جب نکلے تو دیکھا کہ لوگ ایسے بھی قوم تھی جو کہ ستاروں، سورج اور چاند کی پوجا کرتی تھی. قرآن مجید نے اس پورے منظر کو پیش کیا، فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا. تو حضرت ابراہیم جب رات ڈھل گئی تو ستارے طلوع ہوئے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستارے کو دیکھا تو فرمایا اس کو رب کہتے ہو؟ تو جب وہ چھپ گیا تو آپ نے فرمایا انی لا احب الآفلین، جو چھپ جائے اس سے میں پیار نہیں کرتا. اللہ اکبر. اور اسی طرح پھر جو ہے جب فلما رأى القمر بازغا، چاند طلوع تھا، چاند کو دیکھا تو جب وہ بھی چھپ گیا تو آپ نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے. حتیٰ کہ سورج کو دیکھ فرمایا حضر ربی اکبر، یہ بڑا، یہ اس کو سمجھتے ہیں. جب وہ بھی چھپ گیا، زوال پذیر ہو گیا، تو فرمایا یہ تو رب نہیں ہو سکتا. گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے مختلف طریقے سے، یعنی معاشرے سے ہی وہ باتیں لے کر جس چال چلن پہ وہ موجود تھے ان کے سامنے وہ کہتے ہیں نا کہ آئینہ دکھا کے حقیقت حال دکھا دی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو آئینہ دکھا دیا کہ رب ذوالجلال حی قیوم ہے، اس کو زوال نہیں ہے. جس کو زوال ہے وہ رب تعالیٰ نہیں ہے، وہ معبود نہیں ہو سکتا.